عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے لیے ہر جگہ سے قائم کرتے ہیں۔ درود و سلام اللہ کا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ مقبول، جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بہتر کو دیکھا تو بہتر بنایا، بےدار کو دیکھا تو بےدار بنایا، اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد اللہ کے حق محمد و اہل بیت محمد اپنا مقام مومنین کو اس مشیطات اس بات کا یاد ہے، اس مقام جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دانیال کے انتظام، سلام، محنت، کوشش، کاوش کا اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور مدت، بادشاہوں کے انتظام قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں ایک مقاصد آپ کا جہان میں دلوں میں بھی محفوظ ہیں، آل محمد کا اللہ کے حق محمد اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں کہ یہ عرش والا گھر
زمین پہ کسی کی رہائش گاہ مشہور ہوتی، کسی کی خانقاہ مشہور ہوتی، کسی کی بارگاہ مشہور ہوتی۔ کائنات کی ایسی عزت والی ہستیاں ہیں یہ کہ ان کی قدم گاہ مشہور ہو جاتی ہے، ان کی قدم گاہ تک مشہور ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی، نیشاپور میں قدم گاہ امام رضا علیہ السلام۔ 4 مصرے ہیں، وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم میں حسن دو عالم کا سکندر ہونا۔ توجہ ہاتھ، آواز ٹھیک آئی۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم میں حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا۔ اللہ چار سطریں اور پڑھ اسی موضوع پر، جس کی جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو ایک لمحے کے لیے دل پہ رکھیے۔ یہ آپ کے لیے 4 سطریں ہوں گی، میرے لیے اعزاز ہے بادشاہوں کا، اتنا بڑا خیال شہنشاہوں کے دربار سے مجھ جیسے نوکر کو ملا۔ تشریف کیسے لائے، ظہور کیسے ہوا شہزادے، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا۔ جب لوگوں نے داد دی ہے باقی چپ رہے، کرونا میں داد دینے کو پابندی نہیں ہے، صرف آپ نے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے، ایس او پیز پہ کہیں داد کرنے کی بات۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستار، جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، منت کر رہا ہوں، دل میں رکھیے گا، دل میں محبت آ گئی تو دعا قبول ہو جائے، اس کے زیادہ کا بات ہے، علموں کے درمیان مبارکہ ہے۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش کی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ۔ یہ تو شبیر کی خواہش جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد دوبارہ آنا۔ دنیا کہتی ہے ہم علی کے فضائل زیادہ پڑھتے، رسالت میں آپ کی تعریف کم کرتے، منبر قسم ان کے سمجھنے میں قصور، ہمارے سمجھانے کا نہیں۔ ہم تذکرہ علی کا کرتے ہیں، تعریف محمد کی ہوتی ہے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، بہت چھوٹا نوکر امام حسین کا انتظار کرتا، ذکر کے ساتھ پہ ریاض نہ کیجیے گا، مجھے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا پڑھ کر۔ یہ دنیا کی خام خیالی ہے، خام خواہ کا ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ منبر پہ ہو، بارگاہ عظیم میں ہو، علموں کے درمیان بیان دی، اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی ایک فکر میں کر رہا ہوں۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، ہم نے علی کو بھی محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا۔
دنیا کو شوق چڑھ گئے نا ہم پہ التزامات اور نظام تلاشی پر پتہ ہے کہ ہر سوال کریں گے جواب آ جائے. وہ عادی ہو گئے سوالات کرنے کے, ہم عادی ہو گئے جوابات دینے سے. حالانکہ جتنے ممکن ہے اعتراض سے وہ ہو چکے اور ان کے جواب بھی دیے جا چکے. جتنے بھی صاحبان معرفت اور علم اور عقیدہ بیٹھے ہو, میری گواہی نہیں کہ ہم نے علی شہنشاہ کو جو مرکز عشق ہے ہمارے لیے, جس میں اسم مبارک کے دائیں بائیں ہماری دھڑکنیں طواف کرتی ہیں, ہم نے اس علی کو بھی محمد مصطفیٰ کے کہنے کا مانا. اور شاید یہی تھا کہ دوسروں میں اور ہم میں, انہوں نے بھی وہی مانا جو کائنات کے سچے ترین پیغمبر نے منوایا, ہم نے بھی وہی مانا جو بادشاہ نے منوایا. قرآن رسول نے دیا, ہم نے لیا. نماز وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو رسول نے بتایا, ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے بتایا. توجہ فرمائیے گا, میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. روزہ وہ بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں رسول کے کہنے پر. عبادت وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں رسول کے کہنے پر. حج وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں رسول اللہ کے کہنے پر. تلاوت وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں رسول کے کہنے پر. اتنا سچا ہے میرا پیغمبر کہ جو بتایا وہ ہم نے مانا. یہ فکرہ وہ سمجھیے گا, کائنات کا پہلا اور آخری پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ, جس کے ایک حرف پر کوئی شک کرے تو وہ کم سے کم کافر ہے. اس کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے ایک حرف پر, لفظ لکھا, ایک حرف پر کوئی بھی شک کرے وہ کم سے کم. میرے پاس لفظ ہوتے ہیں, شور والا ذاکر نہیں ہو نہ قصیدہ پڑھنا, صرف الفاظ پیش کرنا, وہ کم سے کم کافر ہے. اور یہ تو رسول کے دشمنوں نے بھی مانا کہ تیرے جیسا سچا ہم نے دیکھا ہی نہیں. کائنات کے پیغمبر نے مشرکین سے کہا تم مجھے کتنا سچا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں. کہا مجھ پہ یقین ہے؟ کہا جی بالکل ہے. عبداللہ کا یقین, جو تم کہے گا ہم مانیں گے. کہا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے فوج آ رہی, مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مان جائے. جا کے دیکھو اور فوج نظر نہ آئے. وہ دشمن تھے, پھر بھی انہوں نے کہا ہم سمجھیں گے ہماری بینائی چلی گئی ہے, تو سچا ہے. ہم کہیں گے ہماری بینائی نہیں گئی مگر تو سچا. اسی پیغمبر کے کہنے میں سب کچھ مانا ہے. اس وقت جتنا اسلام ہے ہمارے پاس وہ سارا رسول اللہ نے دیا. اللہ کے رسول نے دیا تو ہم نے مسلم. لیکن ہم میں, شیعوں میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے. حق والوں کا منبر ہے, حق پڑھنا چاہتا ہوں, یہ علم کے سائے میں کہا. جھوٹ بولوں تو مولا مجھے سزا. ہر سنیے گا, رسول نے جو بتایا صرف بتایا, دکھایا نہیں. دکھایا نہیں. اور ہم نے دل سے مانا, بھائیوں نے بھی دل سے مانا. چونکہ رسول کہہ رہے, اس نے کہا اللہ ہے, بتایا دکھایا نہیں. 2 دن سوچ لو, اس کے بعد بات کیجیے گا. رسول نے فرمایا اللہ ہے, بتایا دکھایا نہیں. کہا فرشتے ہیں, بتائے دکھائے نہیں. جنت ہے, بتائی دکھائی نہیں. دوزخ ہے, بتائی دکھائی نہیں. سلسبیل ہے,
بتائی دکھائی نہیں، نہریں ہیں بتائی دکھائی نہیں، شہد کی نہریں ہیں بتائی دکھائی نہیں، سزا و جزا کا یہ سلسلہ ہے بتایا دکھایا نہیں، اتنی زمینیں ہیں بتائی دکھائی نہیں، اتنے آسمان ہیں بتائے دکھائے نہیں، اتنے عالم ہیں بتائے دکھائے نہیں، یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے ایسے مسلمان پر جس نے وہ سب کچھ مانا جو صرف بتایا، کائنات میں صرف ایک بار رسول نے علی کو بلند کر کے دکھایا۔ ہمیشہ یہی کہا کہ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، یہ فکریں کچھ نہیں ہوئی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا سب کچھ، لیکن آل محمد کا عشق نہیں چھوڑنا، عقیدہ بچا کے رکھنا ہے، عقیدے کا تحفظ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو ہمیں بزرگوں نے دیا۔ سوشل میڈیا پہ عقیدہ نہیں ہے، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں تھوڑا سا پرہیز کیجیے گا سوشل میڈیا پہ جو فکریں چڑھے ہوتے ہیں، ہم انہیں کو مذہب سمجھنا شروع ہو۔ وہی مذہب ہے جو ہمیں بزرگوں سے ملا، وہی عزاداری جو ہمیں بزرگوں نے دی۔ ہمارے ایسے شہنشاہ ایسے بادشاہ جنہیں ہم مانتے ہیں، ان کی مثال کائنات میں۔ مولا کی قسم، میں نے شہزادے کی 2 رباعیاں پڑھی، میں 6 سطریں پڑھتا ہوں اپنے والد گرامی کی لکھی ہوئی۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، خرید لیا بس یہی چاہیے تھا جو آپ نے ادا کر۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ ایک مصرع ہے مولا کی قسم، الہامی مصرع کہہ سکتا ہوں، کوشش قابل نتیجہ نہیں، بڑے لوگ تو ان پہ الہام کرتے تھے۔ شاعری کو ایسی نہج ان تک پہنچی جو ان کے بعد پھر نظر نہیں آئی، دکھائی۔ یہ کچھ شعراء گزرے ہیں جن کے اوپر الہام اس انداز سے اترا کہ جن میں الہام کہنا حق بنتا ہے، سچ بنتا ہے کہ یہ مصرع کوشش قابل سے نہیں، یہ کوئی الہامی۔ میں نے اسی سال حضرت تبیر کے 2 مصرے پڑھے، مولا کی قسم پتہ نہیں کتنے دن میں اس کیفیت میں رہا۔ 2 مصرے ہوں گے آپ کے لیے، میرے لیے کم از کم 10,000 کتابوں کے برابر 2 مصرے۔ حضرت تبیر نے 2 مصرے لکھے مختصر سے، آپ پر سمجھیے اس کی گہرائی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، مجھے ایسا ایک مصرع لا کے دیجیے، مولا کی قسم کا کہہ رہا ہوں، ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، ایسا اس کے مقابلے کا ایک مصرع لے آئیے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں، یہ اس کی منزل ہے، آفتاب کے بدلے نہ لوں میں عرش دلے بود اور آپ کے بدلے۔ ذکر میں بولنا عزت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، اللہ آپ کا حوالہ بچاتا ہے۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے۔ ایک مصرع اس کرنا چاہتا ہوں، چوتھے مصرے میں توجہ کیجیے گا، دیواریں بولے تو میرے حق میں دعا کیجیے۔ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج باہ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے، اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت رواں ہوئی۔ اجازت دو، زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے بسم اللہ اللہ آپ کا میں مختصر
مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ میں اس شاید سے بھی کام میں 9 لاکھ سے شہزادے کی گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں نظم کی صورت منظوم گفتگو پڑھ رہا ہوں 18 سال کے ہم شکل پیغمبر 9 لاکھ کے لشکر سے گفتگو کیا پہلا فکرہ پڑھ کے میں نے آپ کے چہرے پڑھنے تاکہ پتہ چل جائے کون کتنے توجہ میں 9 لاکھ کو شہزادے نے دیکھا اور فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے ایسے فکروں میں شاید داد بھی ملتی ہوگی تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں اللہ کرے پتہ نہیں آپ میں سے کس کس نے بادشاہوں کو خطبے پڑھے میں تو بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں بادشاہوں کا لیکن وہ خطبے خدا کی قسم ایک بار لازمی پڑھیے 5 جملے پڑھتا ہوں امام صاحب کے خطبے کے جو شاید آپ نے کبھی کسی پوسٹر پہ بھی دیکھے ہوں گے ان کے کارڈز بھی چھپے ہوئے نور کے قلم سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہ ہو اڑ کے پڑھے جائے تب بھی حق ادا نہ ہو حضرت میسا کمال کی زبان ادھار لے کے پڑھے جائے تب بھی حق ادا نہ لسان اللہ کے بیٹے کی گفتگو 9 لاکھ کے لشکر سے فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں نہیں جانتے ہو تو جان لو کون کہہ سکتا ہے حسین ابن علی کے علاوہ یہ نہیں جانتے ہو تو جان لو بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے بلغ ما ہماری منزل ہے کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے کیا تم نہیں جانتے ستارے ہمارے نقش قدم ہیں کہکشاں ہماری رہگزر ہے فکر سنیے گا بادشاہ نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا وہ ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے ایک فکرہ جو مجھے اپنے حل پسند ہے میں ٹینشن دے نہیں رہا ہوں ٹینشن دے رہا ہوں بہت ذکر کبھی ضائع نہیں کیا چھوڑ دیتا ہوں ضائع اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزند شاہ عکس بہتر ہوں جان لو یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں دو مصرع پڑھنا چاہتا
یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہوں جان لو۔ شہزادے کی جلال آمیز آواز سننے کے بعد 9 لاکھ کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تبدیل ہوتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر شہزادے نے گفتگو کا انداز بدلا۔ شہزادے نے بابا کے دوہر کہا، تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا۔ میں دعا لینا چاہتا ہوں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خاص طور پہ اس فکر میں دعا لو۔ شہزادے نے فوج کو دیکھا اور فرمایا، یاد رکھو مجھے وقت کے امام نے حکم دیا ہے کہ اکبر جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرنا۔ پتہ نہیں آپ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے یہ فکرہ پڑھا یا کس نے نہیں پڑھا، لیکن یہ میں نے خود پڑھا۔ بادشاہ نے بیٹے کی پیشانی چھوڑی اور فرمایا میدان میں جا کے بڑھ بڑھ کے حملے کرنا۔ میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے قلب لشکر، اول سے آخر ایک مرتبہ تمہاری تلوار پہنچے، اور یہ وقت کے امام کا تمہیں حکم ہے۔ اب ایسا کیوں؟ فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ بولا کریں ذکر میں بول نہیں سکتا ہے، اللہ آپ کو ہمارے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ بولا وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا، اور تم جانتے نہیں ہو کہ ہم لڑتے کیسے۔ شہزادے نے بتایا کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے۔ جب دیکھا نا کہ سہن گیا 9 لاکھ، فرمایا میں نے لڑنا شروع نہیں کیا، تم جانتے نہیں ہو ہماری لڑائی کا انداز کیا ہے۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح میں تیز کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ اڑتے ہوئے فضا میں دعا فرمائیں، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں جد اللہ کا پوتا ہوں۔ میرے بار کو تم جانتے ہو میرا بار کیسا ہے، ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا، میں گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں۔ پھر دیکھو فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے۔ میں پڑھ گیا کہ سمجھے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے۔ کسی نے بیچ میں سے آواز دی کہ تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ فرمایا تمہیں ہمارے اختیارات کا علم نہیں ہے، بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو۔ 2 یا 4 منٹ میں دیکھیے گا، 2 یا 4 منٹ۔ یہ کافی بڑا مشکل ہے، اس کو نبھایا ہے بڑی مشکل سے، دعا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ حیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ لیکن شاید سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا لطف دے گا۔ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں۔ پڑھنا چاہتا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں،
جسموں کو چیر کر اپنی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ اللہ آپ کو آباد صادق، آپ جیو آپ آباد ہو، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ۔ کسی نے کہا اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سن کے ستم دھار سے کٹے، جی چاہتا ہے سن کے ستم دھار سے کٹے، سر کا سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے۔ 6 سطریں امانت آپ کو پہنچا، میری قبر کا اجالا سمجھی میں نے کھیلا ہے، قیامت کے دن میرا آسرا ہے 6 سطریں جو بادشاہ نے لکھا تھا۔ خبردار کیا 9 لاکھ کو، تم جن سے لڑائی کر رہے ہو تم جانتے کہ وہ کون؟ کیسے خبردار کیا؟ فرمایا جوش علی کے، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں توجہ کیجئے، دل بولیں گے، آپ چپ رہیں گے تو دل بولیں گے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ کوئی ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں، کل تک کھڑے ہو کے داد تو مصروں کی قیمت نہیں تمہیں پڑھنے کا۔ سیکھے زیادہ خیرات میں ناز ہے، اپنا کوئی دعویٰ ناز ہے۔ کیسے خبردار؟ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے بار سے ڈرو۔ شہزادہ 9 لاکھ کو لے کے فرمایا کیا بسم اللہ نوکر پھر پڑھ دیتا، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو۔ عباس کے سکھائے ہوئے، میں ابوالفضل العباس کا شاگرد، میں لڑ پڑا تو تمہیں اندازہ نہیں کہ قیامت کیسی آئے گی۔ اگر یہ تلوار چلی، میں جد اللہ کا پوتا ہوں اور حضرت عباس کا شاگرد، میں نے تلوار کہنی کہ سارے گر حضرت عباس سے سیکھی۔ اگر میں نے تلوار چلائی تو تم جانتے نہیں ہوگا کیا؟ کسی نے کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ پڑھائی کی پوری کی نہ مجھے میں حضرت عباس کا شاگرد، جد اللہ کا پوتا، تلوار کری کہ سارے ہنر مجھے میرے سردار حضرت عباس نے سکھائے۔ یہ چل پڑی تو جانتے نہیں ہو کیا ہوگا۔ کسی نے کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا۔ سلامت آباد امام صاحب جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو، جو روح نکالتا وہی ہانپ جائے۔ میں یوں لڑوں گا موت کا دل۔ دو بیٹے ہیں محمد کی بیٹی کے، دو فرزند، امام حسن اور امام حسین۔
یکم محرم سے لے کے 28 سفر تک بڑا روئے ہو امام حسین، لیکن جس کے جنازے کی شبیہات برآمد ہو گئی وہ فاطمہ الزہرا کا بڑا بیٹا، جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں، یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے ذکر میں کتنی برکت ہے۔ مسائل کا استقبال ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے آپ نے کیا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مجھے عباس کے علامہ اطہر کی قسم، روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ بڑی جلدی امت نے آنکھیں پھیر لی، سب کچھ دکھا کے گئے تھے میرے پیغمبر، بیٹی آتی تھی تو اس کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پورا مدینہ جانتا تھا کہ رسالت مآب بیٹی کی تعظیم کیسے کرتے۔ کیا مدینے والوں نے نہیں دیکھا تھا کہ امام حسن تشریف لائے، رسالت مآب خطبہ پڑھ رہے تھے، امام حسن کا پاؤں اپنی آواز سے الجھا، کائنات کے پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، بیٹے کو اٹھایا، دانوں پہ بٹھایا، پھر امام حسن کے فضیلت بیان۔ کیا مدینہ نہیں جانتا تھا؟ کیا نہیں دیکھا تھا مدینے والوں نے؟ جی بسم اللہ، کیا مدینہ نے نہیں دیکھا؟ کتنی عزت کرتے تھے رسالت مآب، فاطمہ الزہرا کے گھرانے، اپنی بیٹی کی اولاد۔ سجدے میں حسین آ کے پشت پہ بیٹھے 70 مرتبہ تسبیح پڑھی، جانتے تھے نا؟ سارا مدینہ دیکھ چکا تھا۔ 11 ہجری میں رسول کی آنکھیں بند ہوئی، کتنا وقت لگا سیدوں کو اجڑنے میں۔ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، میرا ہاتھ ہے اس سے۔ امت نے اتنی جلدی آنکھیں پھیری۔ ایک دن بادشاہ علی گھر آئے تو محمد کی بیٹی رو رہی تھی، فرمایا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کیا یا علی یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، مگر حق پڑھنا۔ یہ قبلہ صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے چٹ بھیجی، انہوں نے کہا دوبارہ سے بتائیں شیعہ قوم کو 2 بیٹے نہیں ہیں، 2 وہ جو دنیا میں آئے، ایک وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا۔ بڑی قبولیت ہے، بڑی قبولیت۔ فکرہ سنیے گا، مر جانے کو دل چاہتا ہے، سیدنا زدان مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ فکرے یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی جیسا بہادر ٹوٹ کے رویا، فرمایا دکھ یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے، ارمان یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا۔ یہی عدل رسالت ہوتا ہے۔ اللہ آباد و شاہ کر کے بہت صحت دے۔ 2 بیٹے، امام حسن، امام حسین۔ کائنات کے سچے ترین پیغمبر نے فرمایا
حسن میرا امیر بیٹا ہے. کیا امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا فرمایا کائنات کے پیغمبر نے؟ حسن مجتبی میرا امیر بیٹا، حسین میرا غریب بیٹا. فرق بتاؤ امیر اور غریب کا. امیر اسے کہتے ہیں جسے امت دو کفن دے. جسے دو کفن نصیب ہو اسے امیر کہتے ہیں، اور جسے کوئی کفن نہ ملے باقی جاتا ہے اسے کائنات میں غریب. مولا آپ کا آباد رکھے، کوئی غم نہ دیکھو. بس دو میں چار جملے پڑھنے ہیں، زیادہ زحمتیں آپ کو نہیں دینی. اول سے آخر ایک جیسا کریا ہو جائے تو یہ بڑی رحمت ہوتی ہے بادشاہوں کی زندگی. یہ آخر تک جو ایک جیسی کریے کی لہر چلتی ہے نا جی، یہ قبولیت ہوتی ہے. یہ آگے 5-10 لوگ ہیں اور پچھلا بچوں کو اسے مجلس نہیں کہتے. مجلس ہوتی ہے ایک لہر کا نام جو آخر تک ایک ہی انداز میں جو گریا آپ نے بلند کیا. سیدہ آپ کے حق میں دعا فرمائیں. ان کے جنازے میں وارث نہیں ہوتے، جنازے کے وارث ہم آتے ہیں. غریب سے غریب جنازہ ہو تو بہنیں آتی ہیں. میری مرضی ہے میں نے جملے یہ لفظ پڑھنے ہیں. رونا کے اپنے مقدر کا ہے. 28 صفر ہے، شہادت کا دن ہے. آج اگر جو نہیں رو سکتا ہو شیعہ تو وہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگ لے شام والی بیوی سے. بیوی تیرے بھائی کے پرسے میں آیا ہوں، 4 آنسوؤں کی خیرات دے دے. رونا نہ آئے تو پریشان نہ ہوا کرو، بس یہ جھولی پھیلا کے بیوی سے دعا مانگا کرو. مولا کی قسم لمحے سے پہلے آنسو آنکھ میں آ جاتا ہے. ان کے نام ہی اچھے ہیں، نام ہی اگر دل سے لے لیے جائے تو آنسو پر آتا ہے. جسے امت دو کفن دے وہ امیر ہے، جسے کوئی کفن نہ ملے اسے غریب حسین ہے. میں قبلہ صاحب کی موجودگی میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیسے قتل کیا گیا امام حسن مجتبی؟ بتائیے حسین کا مسئلہ. زہر دیتا ہے. اتنا حلیم الطبع امام تھا میرا امام حسن. تاریخ کہتے کبھی اپنی سواری کو بھی بادشاہ نے چاقو نہیں مارا. نفیس ترین بیٹا تھا محمد مصطفیٰ کا، جسے ظالموں نے زہر دیا. جودہ بنت اشعث ملعونہ نے شربت میں زہر ملا کے دیا. زہر عام نہیں تھا، یہ روم سے شام آیا، شام سے مدینے بھیجا گیا. اس زہر کا نام ہے زہر ہلاہل. جو میں نے پڑھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں. مجھے عزت حیدر کی قسم، جس نے روم سے یہ زہر بھیجا اس نے ایک تحریر لکھ کے بھیجی، خبردار یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے لیے ہوتا ہے. میں سیدوں سے معافی مانگ رہا ہوں، ہم اسے پتھر پگھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں اتنی تیزابیت ہے یہ پتھر کو بھی گرم کر دیتا ہے. اور تمہارے آنسو بجنے آج عطا فرمائے. کائنات کے نفیس ترین امام اور روزہ دار امام کو وہی زہر چوکا نے شربت میں ڈال کے پلایا. امام نے ایک گھونٹ بھرا، زہر جہاں سے اترا وہاں سے اثر ہوا. مولا نے جام واپس رکھا. ملعونہ کہتے تھوڑا سا اور پیے. فرمایا تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے. آبادی تو نے اتنا بھی نہیں سوچا، میرا قاصد ابھی صرف 3 سال کا. جہاں سے زہر اترا بتاتا گیا امام حسن
مشکل سے اٹھے، اللہ اکبر، جوگا کی طرف دیکھ کے فرمایا کیا میرا اچھا شوہر نہیں؟ کیا کبھی میں نے تیرے ساتھ ظلم سے کام نہیں کیا؟ امام کا روپ تھا، اس کا ہاتھ کام پہ جو شربت امام سے بچا تھا نا وہ زمین پہ گرا، ایسا ظالم زہر کا مٹی سے دھواں نکلا جس زہر نے مٹی میں آگ لگا دی، اس نے جگر امام حسن کا کیا حال کیا ہوگا؟ دنیا کہتے اپنے طرف سے تناہ پر اڑاتے ہیں، آپ نے حق سچ پر دے بتاتا ہوں، دیواروں کے سہارے لیتا ہوا نانا کی قبر پہ آیا، زندگی کی آخری نماز بنی ہاشم کی موجودگی میں نانا کی قبر پہ پڑھائی، بنی ہاشم چلے گئے، زہرا کا بیٹا محمد مصطفیٰ کی قبر پہ بیٹھا، یہ میں نام فکر پایا مولوی کے نام فکر پڑھ کے رونا اور نام فکر پڑھ کے رونا بڑا اچھا لگتا ہے، سب فکر مجھے آتے میں پڑھتا ہوں، قرآن کھول کے تلاوت شروع کی، جب آیتیں پڑھ کے قرآن بند کیا، نانا ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کی تیری قبر پہ آخری تلاوت ہو، نانا جو زہر اب میرا ہے یقین آ گیا کہ بچتا نہیں، جو جملہ امام نے فرمایا کہ قبر مصطفیٰ میں زلزلہ ہے، نانا اگر کل تیرے پاس قبر کی جگہ لے لے آؤ، رسول کی قبر ہل گئی، دل کی آواز بلند ہوئی، آواز حسن سوچ کے آنا یہ وہی امت ہے جس نے تیری ماں کو 3 گھنٹے کھڑا رکھا، مشکل سے چلتے ہوئے امام وقت مشکل سے چلتا ہوا قسمت شرح میں آیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا امام حسن نے، آواز تک میں ڈوبی ہوئی، بیبیوں میں فرما دوڑی، دروازہ کھولا، امام کا چہرہ دیکھا، چہرہ سرد نظر آیا، کافی سرد، مولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں، کہا مجھے زہر مل گئی ہے، تو نے بڑے آرام سے سنا، بیوی مٹی میں بیٹھ گئی، مولا ہم گزرنے والے ہیں، آبادی فرما میرا بستر بنا، بیوی نے بستر بنایا، جسے زہر مل جائے اس کا 2 کام کرنے کو بڑا دل کرتا ہے، اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اس کا تڑپنے کو بڑا دل کرتا ہے، امام کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں، جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ تو جو میں سنیے گا، مولا کی قسم بیٹے سینے کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، امام نے فرمایا میرا قاسم کہاں ہے، مولا ابھی سویا ہے، 3 سال کا بچہ ابھی سویا ہے، آج کی بات سونے کی نہیں، میرے جگر کو زہر کھا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹا مجھے میرے سینے سے لٹاؤ، مجھے غازی کے عالم کی قسم ہے، 3 سال کے سوئے ہوئے بیٹے کو ماں نے باپ کے سینے میں سنایا،
تو فکر نہیں ہے قیامت کی فکر میں پڑھ رہا ہوں اور میں ہاتھ پڑھ رہا ہوں 3 سال کے بیٹے ہوتے ہیں کئی بار سینے سے لگا سر چومتے ہیں کبھی بازو چومتے ہیں سمجھ گئے ہو کبھی ہاتھ چومتا ہے کبھی گلے میں بوسہ دیتا ہے اللہ کرے میں پڑھ جاؤ تم سن لو آدھی رات ڈھلنے کو آئی امام کے لمحہ مبارک سے سرخی ظاہر ہوئی بس آدم سے پڑھنے کا حدیث خون امام کے منہ سے باہر آنا شروع ہوا مولا فرماتے تھے ہو جو میری بہنوں کو بتائے بی بی آگے بڑھی مولا میں جاتی آواز نہیں پڑ رہا آپ نہ جائے کیوں مولا آواز میں امام ہوں میں جانتا ہوں تھوڑی دیر میں میرا جگر کٹ کر کے باہر آئے میرے 3 سال کا بیٹا ہے آواز مولا کیا قاسم ہے یا میں وہ تو پہنچ جائے گا پر میرا قاسم جائے گا مولا 3 سال کا بچہ اپنی یتیمی کی خبر کیسے دے گا آواز یہ ایک لمحے کے لیے قاسم کو میرے سامنے لا امیر میں امیر بیٹے کو دیکھا لیکن مرضی آپ جیسے کہ لو ان کی چھوٹی اولادیں ہیں امام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا کردار کھولا خواب اٹھا کے بیٹے کی سب سے بڑی آئی آواز ایک بات ایسا ہوا جو بلا ہے کہا چاہتا ہوں زینب دیکھے تو سمجھ جائے خیر ہو گئی ہے حسن ملنے والا ہے قبول کیجئے گھبرا کے لیے ہو گیا بس کافی بیٹا یہ ہر بندے کو آج میں دیکھے مجھے یہ فکر واجب کی نیت سے پڑھوں گا واجب کی نیت سے چاہے آگے نہ بھی پڑھوں لیکن یہ فکر لازمی پڑھوں گا بیٹے کا حلیہ ایسا بنایا جیسے یتیموں کا ہوتا اور 2 مرتبہ کہا قاسم کفیوں کو جگانا نہیں کیوں بابا آغازی انہیں حسین کے قاتلوں نے بڑا جگانا ہے میرے قاسم سے ملتا ہے دعا کر میں بڑھ جاؤں 3 سال کا بیٹا امام حسن کا امام وقت کا بیٹا مجھے غازی کی قسم آلیہ نے دروازہ کھول رہا ہوں سب لگا کے بیٹا تھا دروازے سے قاسم کا سر بیوٹی قدم ہو گیا بی بی نے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا آوازی قاسم تیری حالت کس نے ایسے بنائی بیٹا تیری چیزوں نے کھا تم میرے امیر بھائی کا امیر بیٹا اماں سلام نہ کر امام وقت کے پاس وقت کم لے اماں بابا کو شہر میں بھی شریف کیا
میں کیسے آیا نہیں پڑھتا آگے نکل گئے روز ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں غریب بھائی کے سامنے پر امیر کا سر ہے